أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال اللہ تعالی الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، بالخصوص تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، صاحبان خانہ، صاحب عزا اور بانی عزا کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. قبلہ سے اجازت چاہتے ہوئے قبلہ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام لوگوں کے سامنے ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، مختصر سے وقت میں چند مفروضات کو آپ کے گوش گزار کرنا ہے. دن وہ دن ہے کہ جس کے لیے خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یومک کا یومک ابا عبداللہ. اے میرے جد بزرگ، اے ابا عبداللہ حسین، کوئی بھی دن دنیا میں آپ کے دن کے جیسا نہیں ہے. بالکل الگ دن ہے، سب سے جدا دن ہے. ایسا جدا دن ہے کہ جس دن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آپ جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی رات شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح سے کوئی دن روز عاشور کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
آپ توجہ کریں کہ کتنا بافضیلت دن ہے، کتنی عظمتوں والا دن ہے، کیونکہ منسوب ہے اس شخصیت سے جس شخصیت کو ابا عبداللہ الحسین کہا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ یقینی طور پر جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی اتنی ہی زیادہ بڑی اور بزرگ شمار کی جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر اس فلسفے کو اگر سمجھنا ہے کہ امام حسین کی عظمت کتنی ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، تو صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روایتیں بھری پڑی ہیں اور تمام حدیثیں بھری پڑی ہیں، اہل سنت، اہل تشیع سب نے کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ قبلہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو کربلا کا درس نہ پڑھایا گیا ہو، یعنی عظمت امام حسین کا اندازہ لگایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کو ڈیٹیلز میں لکھا ہے، شیخ صدوق نے بھی اس کو ڈیٹیلز میں بیان کیا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خداوند عالم نے میسج آف کربلا نہ دیا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس درس کو سننے کے بعد، اس پاٹھ کو سننے کے بعد، اس لیسن کے سننے کے بعد اس نے امام حسین پر گریہ نہ کیا ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو کرامت، یہ جو بزرگی، یہ جو عظمت انبیاء کرام کو نصیب ہوئی، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے سبب ہے۔ ان کی مصیبتیں دور کی ہیں خداوند عالم نے امام حسین پر گریہ کرنے کے سبب۔ اور یہ صرف نہیں، انبیاء، اوصیاء، اور اس کا اہتمام عرش اعلیٰ پر ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا غم نہیں ہے، اتنا بڑا غم ہے، یونیورسل غم، کہ جس میں فرشتے، مقرب فرشتے شامل ہیں۔ وہ فرشتے کہ جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہی رہتے ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہی رہتے ہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء، اللہ اکبر، رکوع والا رکوع چھوڑتا ہے، سجدے والا سجدہ چھوڑتا ہے، قیام والا قیام چھوڑتا ہے، اور ہر کوئی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ غم وہ ہے، واحد غم، کہ جس کو عرش پر بھی منایا جاتا ہے، فرشتے بھی مناتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ لگائیں، چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں، جلدی بس میں صرف شارٹ میں اس کو بیان کرتے چلوں، صرف مقدمہ بیان کرتے چلوں کہ خداوند عالم نے اتنی باعظمت شخصیت کے سلسلے میں ہر ایک سے عہد و پیمان لیا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ کوئی نبی، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو کربلا سے خدا نے نہ گزارا ہو۔ کربلا بتایا بھی گیا، کربلا دکھایا بھی گیا، اور کربلا سمجھایا بھی گیا، اللہ، اور پھر حکم یہ ہوا کربلا کو نشر بھی کیا جائے۔ آپ نے آنسو بہائے، گریہ کیے۔ جناب آدم علیہ السلام، ان کا خون کربلا میں شامل ہے۔ جناب نوح علیہ السلام، آپ کا خون کربلا میں شامل ہے، بھلو ایک ٹھوکر لگنے کے سبب ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے پوچھا جناب جبرائیل سے، جبرائیل امین بتائیے کیا ہوا، کس وجہ، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آخر یہ ٹھوکر کیوں لگی، میں گرا کیوں؟ کہا کہ آپ نے گناہ نہیں کیا ہے، یہ خداوند عالم نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے کہ آپ کے خون کو خون شہداء میں شامل کرنا چاہا، اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے، آپ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ داخل ہونا چاہتے ہیں، اور سیم اسی طرح جناب موسیٰ کلیم اللہ کے سلسلے میں، جناب ابراہیم کے سلسلے میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، جناب عیسیٰ کربلا کی زمین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ایسا ہے، کربلا کو بھی بتایا گیا، کربلا کے ظالمین کو بھی بتایا گیا، ان کو بھی پہچنوایا گیا ہے، اور انبیاء کرام نے باقاعدہ نام لے لے کر ان کے اوپر لعنتیں پڑھی۔ یہ لعنت کا سلسلہ اس وقت سے ہے، آج نیا لعنت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ جو خدا کا دشمن ہے، جو حسین کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ جناب عیسیٰ کا گزر ہوتا ہے، دیکھا شیر جو ہے لیٹا ہوا ہے، راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ حواریون سے کہا کہ کیا ہوا، یہ جو راستہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہا کہ آپ خود نبی خدا ہے، پوچھئے آخر وجہ کیا ہے؟
علامہ مجلسی نے اس کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا، بیان فرماتے ہیں کہ آخر یہ لیٹا کیوں ہے؟ تو حواریون نے کہا، آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیے اس سے، آپ نبی خدا ہیں، آپ کلام کر سکتے ہیں، جو بھی نبی ہوتا ہے ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس میں گفتگو کر سکتا ہے، آپ پوچھیے وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہ پوچھا کہ آخر تم نے راستہ کیوں روک رکھا ہے، سدے باب کیوں کر رکھا ہے، ہمیں آگے جانا ہے. کہا کہ میں یہاں پر اس لیے لیٹا ہوں کہ جب تک یہاں سے داخل ہونے والا قاتل حسین یزید پر لعنت نہیں کرتا ہے میں اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. آپ تصور کریں، بڑی فضیلت ہے ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، با عظمت ذکر ہے یہ. اب وہ ذکر ہے کہ جسے خداوند عالم نے، یہ وہ فلسفہ ہے جسے ذبح عظیم میں بدل دیا خداوند عالم. جناب ابراہیم مایوس ہو رہے تھے، پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ابراہیم، تمہاری قربانی کو میں نے قبول کیا ہے، لیکن اس سے اب ذبح عظیم سے میں نے تبدیل کر دیا. ذبح عظیم ہے کیا؟ پروردگار عالم نے اس واقعے کو بیان کیا. آپ تصور کریں، جناب آدم، جناب نوح، جناب شیس، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ نبی خدا ہے. بیان کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. یعنی اس عزا، اس ذکر کا پہلا ذاکر اگر کوئی ہے تو پروردگار عالم. اللہ اکبر. سامعین اس کے فرشتے ہیں اور انبیاء کرام ہیں، اور اتنا با عظمت ذکر ہے. جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے، جس کو آیت اللہ نعمت اللہ جزائری صاحب نے اپنے قصص الانبیاء کتاب میں اس کو نقل فرمایا، جہاں پر انہوں نے انبیاء کا تذکرہ کیا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اب یہیں سے ربط مصائب میں دوں گا، کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں خداوند عالم نے ان کو معراج عطا کی. اب یہ الگ بات ہے کہ معراج کا طریقہ الگ تھا. پیغمبر اسلام کو ساتویں آسمان کی بلندی پہ بلایا گیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر بلایا گیا. اسی طریقے سے ہر نبی کو خدا نے کسی نہ کسی طرح سے، معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے، میننگ کیا ہے؟ بلندی عطا کرنا، اس کو عجائبات کو دکھانا. وہ ہر نبی کو عطا کی. انہوں نے اس بات کو نقل کیا. کہتے ہیں جناب یونس جو شکم ماہی میں گئے تھے، خداوند عالم نے شکم ماہی کی صورت میں انہیں معراج عطا کی. کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی کہ جس نے سمندر کے اندر کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہو. خداوند عالم نے اپنے ایک نبی کو اس میں جو اپنی خلقت تھی، اس میں جو مخلوق تھی، اس میں جو اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں تھیں، اس کو دکھانا چاہا ہے. لہٰذا جناب یونس کو ایک معنی سے شکم ماہی میں، اور اس ذریعے سے جناب یونس نے تمام چیزوں کو مشاہدہ کیا ہے. اور کہتے ہیں جس مچھلی میں جناب یونس علیہ السلام تھے، اس کا جو پیٹ تھا، جو شکم تھا، دونوں طرف سے بالکل شیشے کی طرح سے تھا، اور وہ ادھر سے ادھر کی طرف ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے. جناب جبرائیل امین سے بار بار پوچھتے تھے کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا، پوری ڈیٹیل ہے. جناب یونس کا ذکر بڑا مشہور ہے، سبحانک لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، یہ ذکر بار بار یہ پڑھا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اس تنہائی میں، سمندر کی گہرائی میں، دریا کی گہرائی میں، نہ جانے کس جگہ. اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی نے ان کو ہر سمندر کی سیر کرایا، مصر سے لے کر عراق، عراق سے لے کر یمن، یمن سے پوری اس کی ڈیٹیل انہوں نے بیان کیا، اس میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ مچھلی لے کر جناب یونس کو آگے بڑھی، اور جناب یونس ذکر میں مشغول تھے. جناب موسیٰ کے زمانے میں آپ نے سنا قارون کو خداوند عالم نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، صرف تکبر کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے، صرف یہ کہ اس نے نبی خدا کی شہادت نہیں دی تھی، اقرار نہیں کیا تھا. خداوند عالم کو اس کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، اس کے مال سمیت، اس کی دولت سمیت خداوند عالم نے اس کو زمین میں دھسا. اور ہر روز فرشتہ اس چیز پر مامور تھا کہ وہ جناب جو خداوند عالم کی طرف سے مامور تھا کہ وہ اس قارون کو ایک آدم کے قد کے برابر زمین میں دھساتا رہے. اب وہ اسی طریقے سے دھساتا چلا جا رہا، دھساتا چلا رہا. جو قارون ہے کہ جو زمین کی تہوں میں جاتا جا رہا ہے، اس طریقے سے اس کا عذاب نازل ہو رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، عذاب میں مبتلا ہے.
یہاں ہوتے ہوتے قارون زمین کے ایک تہہ میں پہنچا، ادھر جناب یونس کی مچھلی اس کنارے پہ پہنچی۔ اب یہاں پہ آیت اللہ نعمت اللہ جزاری ارشاد فرماتے، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی عجائبات کو دکھانا چاہا۔ ایک مرتبہ قارون کے کان میں کسی انسان کی آواز سنائی دی۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ دیں اگر زحمت نہ ہو۔ قارون کے کانوں میں ایک انسان کی آواز سنائی دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، سمندر کی گہرائی، کہاں انسان، کہاں مچھلیاں، کہاں سمندر کے جانور، کہاں اس کی سمندر کی مخلوقات، اور انسان کے ایک الگ سی آواز، تو انسان کی آواز کو تو پہچانے گا ہی نا۔ قارون نے انسان کی آواز کو پہچانا، جو فرشتہ عذاب پر مامور تھا۔ قارون نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان کی آواز ہے۔ کہا بالکل یہ انسان کی آواز ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے اجازت ملے، میں جاؤں اس سے کچھ گفتگو کروں، اس سے کچھ باتیں کر سکوں؟ اس فرشتے نے پروردگار عالم سے اجازت لیا، اور اجازت لینے کے بعد جب اجازت لی، کہا ہاں بالکل پرمیشن ہے، جا سکتے ہیں۔ قارون وہاں سے چلا اور جناب یونس علیہ السلام کے قریب آ کر، مچھلی کے قریب آ کر وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ آپ کون؟ کیا انسانوں میں سے ہیں یا جناتوں میں سے؟ کہا کہ میں نبی خدا یونس ابن متہ ہوں، میرا نام یونس ہے، میں نبی خدا ہوں، خدا کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ قارون کہتا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نبی خدا ہیں، انسان ہیں، میں نے آپ کی آواز کو سنا، آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا میں نے آپ سے گفتگو کرنا چاہا، خدا نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے پاس ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ جناب یونس نے کہا کہ بتائیے سوال کیا ہے، تم کون ہو؟ کہا کہ میں قارون ہوں، موسیٰ کے زمانے۔ یہ سارا اچھا، قارون جو تھا جناب موسیٰ کا کزن تھا، چچا زاد بھائی بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ جو ہے اس زمانے کے دانشوروں میں سے تھا، پیسے والوں میں سے تھا، اور دولت مند لوگوں میں سے تھا، بہت زیادہ خزانہ قارون کا مشہور ہے خزانہ۔ اس نے جناب یونس علیہ السلام جب اپنا تعارف کرا، اس سے پوچھا، تو قارون پوچھتا ہے کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ موسیٰ جو تھے ان کا کیا ہوا؟ بڑی توجہ، علامہ آیت اللہ نقن صاحب نے بھی اس کو نقل فرمایا، اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو موسیٰ تھے ان کے بارے میں کوئی خبر ہے تمہارے پاس؟ ان کا کیا ہوا؟ جناب یونس نے کہا کہ ان کو انتقال ہوا، ایک زمانہ ہو گیا، زمانہ گزر گیا، بہت زمانہ ہوا ہے، وہ تو مر چکے جو ہے۔ کہ اچھا ان کے بھائی جو ہارون تھے ان کے بارے میں کوئی خبر؟ کہا کہ وہ بھی مر چکے ہیں، ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، ان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیریڈ ہو گیا، ٹائم ہو چکا ہے ان کو مرے ہوئے۔ اچھا یہ ایک مطلب تیسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی ایک بہن کلثوم تھی۔ اچھا عربی میں دونوں نام ہے، ایک کلثوم اور کلثوم، دونوں طرح سے۔ علامہ نقن نے کلثوم لکھا ہے، اور آیت اللہ نعمت اللہ جزاری صاحب نے کلثوم لکھا بغیر واو کے۔ کہتے ہیں کہ ان کا کلثوم کا کیا ہوا، جو کہ اس کے ساتھ نامزد تھی، اس کے ساتھ جو ہے نامزد تھی، شادی کرنا چاہتا تھا۔ کہا کہ اس کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بھی جو ہے رحمت الہی کو پیاری ہوئی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا، ایک زمانہ ہو گیا، تم کس پیریڈ کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ، کہا کہ جناب موسیٰ بہت پہلے تھے، کئی سال ہو چکے ہیں ان کو انتقال ہوئے۔ اللہ اکبر، بس یہی توجہ کرنے کا مرکز ہے۔ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سنا کہ موسیٰ مر چکے ہیں، ہارون دنیا میں نہیں رہے، کلثوم بھی اس دنیا میں نہیں رہی، ایک مرتبہ سرد آہ کھینچتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، کہتا پروردگار موسیٰ بھی نہیں زندہ رہے، ہارون بھی زندہ نہیں رہے، افسوس ظاہر کیا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ نقن فرماتے ہیں کہ اس ایک افسوس کی وجہ سے ذرا سا اس نے جو ہمدردی کا اظہار کیا نبی سے، نبی خدا سے، ان کے بھائی سے، ان کی بہن سے، ذرہ برابر جو اس نے ہمدردی کا اظہار کیا، اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا آنسو آیا۔ اس بیس پر خداوند عالم نے اس فرشتے کو جو مامور تھا عذاب دینے پر، اس کو حکم دیا کہ اس کا عذاب یہیں اب روک دیا جائے۔ اللہ، اس کا عذاب یہیں اب روک دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پسیج گیا ہے ایک نبی کے لیے، اس کے دل میں درد اٹھا ہے ایک نبی کے سلسلے میں، اس کے دل میں کسک پیدا ہوئی ہے ایک نبی خدا کے لیے، اس سے بھائی کے لیے، وسیع کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ علامہ نقن فرماتے ہیں
ایک نبی کے لیے ایک دشمن خدا کے دل میں ذرا سا رحم آ جائے، ذرا سا احترام آئے، خدا اس کا وہیں پر عذاب روک دیتا ہے۔ تو جو قوم زندگی بھر حسین اور آل رسول پر گریہ کرتے رہے، کیا خدا اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل۔ بس یقیناً یقیناً ایک قطرہ آنسو بھی اگر کسی نے بہایا، خداوند عالم اس کے تمام گناہانان آئندہ و گزشتہ کو معاف کرتا ہے۔ ایک قطرہ اگر آنسو بہایا، پانچ امام فرماتے ہیں خداوند عالم اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اللہ، غم حسین کوئی معمولی شے نہیں، یہ تو وہی بتائے گا کہ جس نے اس کو انجام دیا ہے، جس امتحان کو اس نے انجام دیا ہے۔ 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس عزاداروں کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ کوئی حسین کے جگر سے پوچھے، آج 10ویں محرم ہے عزاداروں، بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، جگہ جگہ سبیل لگی ہوئی ہے، شربت بھی ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، فاقہ شکنی کا انتظام بھی ہے، لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں کہ تھوڑا سا چکھ لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑا سا شربت پی لیں۔ کیوں؟ حسین کی یاد میں ذرا دیر کے لیے فاقہ کیا ہے۔ آج 10ویں محرم ہے، ہائے کربلا میں کاش آپ ہوتے، حسین کے بچے کبھی اس طرح سے بھوکے نہ مرتے، اللہ تاش کی صدائیں بلند نہ ہوتی، ہائے زینب بن بھائی کے نہ ہوتی، سکینہ بن بابا اور بن چچا کے نہ ہوتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بڑا سخت دن تھا اہل بیت کے لیے، عاشور کا دن، کیسا قیامت کا دن ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے حسین، کبھی حبیب، کبھی جان، کبھی برائر، کبھی نافع، کبھی ہلال، کبھی انصار، کبھی اقربا۔ جب انصار و اقربا کے لاشیں اٹھا چکا نا، تب ایک مرتبہ خاندان بنی ہاشم کی نوبت آئی، کبھی حسین دوڑتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچتے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے قاسم کے قریب پہنچتے ہیں، کبھی اون محمد کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، کبھی اپنے ارے بھائی عباس، ارے کٹے ہوئے بازوؤں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو کوئی حسین کی بے کسی کا تو اندازہ لگائے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے حسین، تشنگی ہے کہ جو بام پر ہے، بلندی پر ہے، پیاس وہ ہے کہ شدت سے زبان ایٹ چکی ہے، عزادارو اس پر بھی جسم پر جگہ جگہ زخم ہے، جسم کارے ہے۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے، مصائب تمام ہوئے، 2 جملے عزادارو کوئی غم نہ دے، خدا ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ اے عزادارو حسین کی بے کسی کو آپ نے سمجھا، جناب زہرا نے ایک عالم کے خواب میں بیان کیا، ارے میرے بیٹے حسین کی رخصتی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ایک قیامت کا منظر تھا جب حسین خیمے سے آخری رخصت کو نکلنے لگے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ میں نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ پتا چلا حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کبھی رباب کہتی ہے آقا نہ جائیے، کبھی سکینہ دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا نہ جائیے، کبھی کلثوم کہتی ہے اے بھیا نہ جائیے، کبھی ام فروا کہتی ہے آقا نہ جائیے۔ اے عزادارو زینب نے بڑھ کر کہا اے میرے ماں جائے، ہمیں کس کے حال پر چھوڑے جا رہے ہو؟
ہاں جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. حسین بڑی مشکل سے خیمے سے نکلے لیکن آزادار سید سجاد کو خدا حافظ کہا. سید سجاد سے جدا ہو کر حسین ہے کہ جو آ کر ذوالجناح کے پاس کھڑے ہیں. نظر یمینا ہے وہ شمالن، کبھی داہنے دیکھتے ہیں حسین، کبھی بائیں دیکھتے ہیں حسین. میں کہوں گا مولا کسے تلاش کر رہے ہیں، کسے ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی فرات پہ نظر پہنچتی ہے، شاید آقا آواز دے جب مدینے سے نکلا تھا داہنے اور بائیں اکبر و عباس تھے جنہوں نے مجھے سوار کیا. اے عزادارو اس نازک مرحلے کو بہن نے بھاپا. بہن دوڑتی ہوئی بھیا کے قریب آئی. اے میرے ماں جائے کسے تلاش کر رہے ہو؟ اب اکبر نہ آئے گا، عباس نہ آئے گا. لو زینب عباس بنتی ہے، علی اکبر بنتی. آؤ ماں جائے، زینب تمہیں سوار کرے. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو زینب نے اپنے بھیا حسین کو سوار کیا. میں کہوں گا زینب آج بھیا کو سوار تو کر رہی ہو لیکن ابھی عصر کے بعد ظالم خیموں میں آئیں گے، ردائیں چھینی جائے گی. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزادارو مصائب تمام ہو گئے. ایک منظر، ہاں اس کے بعد ختم و دوحا. ہاں عزادارو حسین مقتل میں آ گئے. ہاں عزادارو جنگ پر جنگ کر رہے ہیں. کئی دشمنوں کو فنار کیا. کبھی کہتے ہیں آؤ تم نے میری جنگ نہیں دیکھا، کبھی کہتے ہیں اے عباس اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے. حبیب ذرا اٹھو تو صحیح، اپنے آقا کی جنگ دیکھو. میرے لال کلکڑیل جوان اکبر ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح، تیرا بابا کیسے جنگ لڑ رہا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا. قاسم کہاں چلے گئے؟ آؤ ذرا چچا کی جنگ دیکھو. ارے زہیر تم کہاں ہو؟ آؤ کوئی اپنے آقا کی جنگ دیکھو. اے عزادارو ایک ایک کا نام لے کر حسین بلاتے رہے. جب کسی کا جواب نہ دیا نا، کسی کا جواب نہ ہرایا، ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے میرے انصار و اقربا، اے میرے ساتھیوں، حسین بلاتا ہے تم آواز نہیں دیتے. ارے کیا تم جنگ نہ دیکھو گے؟ ارے آواز دو. کوئی جب آواز نہ آئی نا، ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے کرتے پھر رکے. کہتے ہیں اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تمہیں امام وقت بلا رہا ہے، ذرا دیر کے لیے آواز دو. ایک مرتبہ ذاکر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اب امام نے جب امام کے ہاتھ ہوتے ہوئے ایک مرتبہ یہ حکم دیا ہے خاک کربلا سے جسم کے ٹکڑے ہواؤں میں بلند ہونا شروع ہوئے. ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی، لبیک یا ابن الزہرا، لبیک یا ابن الزہرا. ارے موت نے مجبور کر دیا مولا. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزادارو ہاں اسی اسنا میں ایک آواز سنائی دی، اے حسین بس، اے حسین بس. تا شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھا دو. ہاں عزادارو یہ مرحلہ وہ تھا کہ حسین نے جیسی آواز کو سنا اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. فوجیں بھاگ چکی تھی. جیسے ہی فوجوں کو یہ پتا چلا نا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہوتی. آپ نے زیارت ناہیہ پڑھا نا رات میں، جملہ امام زمانہ کا دہرا دوں آزادارو. آزادارو امام فرماتے ہو سلام ہو اس جسم نازنین پر جس کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، نیزوں سے اسے چبویا گیا، اتنے تیر برسائے گئے کہ جسم میں کوئی جگہ باقی نہ رہی. ارے سلام ہو میرا اس جد مظلوم پر جس کا ارے ذوالجناح پر کبھی داہنے ہوتا تھا، کبھی بائیں ہوتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا. علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ فرماتے جانتے ہو امام کے اس جملے کا مطلب
مطلب کیا ہے؟ اگر سمجھ گئے نا آزادارو، جب جب تصور کرو گے نا آنکھوں میں آنسو آ جائے گے۔ شیخ صدوق فرماتے جانتے ہو یہ جملے کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ چبھو رہا تھا، کوئی گرز سے مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے، پتھر سے حسین پر وار کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک نیزہ حسین کے دائنے پہلو پر مارا، ایک ظالم بڑھا، اس نے حسین کے بائیں پہلو پر ایک نیزہ چلایا، دونوں نیزے آپس میں جا کر الجھ گئے۔ اب ظالم تھا کبھی دائنے کھینچتا تھا، زہرا کا آواز آیا، کبھی دائنے طرف، وہ ظالم بائیں طرف کھینچتا تھا، زہرا کا پسار کبھی بائیں طرف آواز دیتا تھا، اما زہرا۔ ہاں جزاکم رب الکم الجزا۔ اے عزادارو وقت عصر ہے، یہی وقت ہے مولا کی شہادت